الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باب بدء الوحی کے تحت جو روایتیں نقل فرمائیں ان میں دوسری روایت سلسلۃ الجرس کی تھی، جس کے سلسلے میں شراح یہ فرماتے ہیں یہ سلسلۃ الجرس کا کیا معنی؟ بآسانی سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشیں کر لینی چاہیے کہ سلسلۃ الجرس حقیقت میں یہ فرشتوں کی آواز ہے۔ بعض آوازیں وہ ہوتی ہیں جس کو جاننے والے جانتے ہیں، نہ جاننے والے نہیں جانتے۔ جاننے والے اس لغت کو جانتے ہیں، اس لغت کو سمجھتے ہیں اور اس لغت کے مطابق وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت ساری لغات ہیں، ان لغات کو ہم نہیں سمجھتے، ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ بول رہے ہیں، ان کی زبان سے آواز نکل رہی ہے، آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے، زبان ان کی حرکت کر رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک آواز آ رہی ہے، لیکن اس آواز کا کیا معنی، کیا مطلب، کیا مفہوم وہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے کہ جو بھی اجنبی ہوتا ہے وہ اجنبیوں کے لیے وہ آواز یہ ایک سلسلۃ الجرس ہے۔ جیسے تمل زبان کے سلسلے میں نادان لوگ یوں کہا کرتے ہیں، ارے بھئی آپ کی زبان تو ایسی لگتی ہے گویا کسی ڈبے میں کنکر ڈال دیا جائے اور اس کو ہلا دیا جائے تو اس میں ہلانے پر جو آواز آتی، اس طرح آپ کی زبان، جیسے کہ اگر کوئی کنڑ نہ جانتا ہو، تیلگو نہ جانتا ہو، ملیالم نہ جانتا ہو، ایسی تو تعبیر کرے گا۔ حالانکہ وہ ایک زبان ہے جس سے ہم نے ناواقف ہیں۔ اگر آپ اسی طرح اردو زبان بولیں ان لوگوں کے سامنے جو اردو نہیں جانتے تو وہ بھی اسی طرح تعبیر کریں گے کہ آپ اس طرح کی کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں جن الفاظ کا ہمارے یہاں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو سلسلۃ الجرس سے جو تعبیر کی گئی ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام صرف اس زبان کی آواز پہچانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آواز جبرائیل علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی، سلسلۃ الجرس کی طرح۔ حقیقت میں وہ سلسلۃ الجرس نہیں، وہ آ کر مقطعات ہیں۔ مقطعات کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایک ایک لفظ ہے۔ اگر میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو آپ تحریر میں لائیں گے تو ایک ایک لفظ ہے، ایک ایک لفظ کو پرو دیا گیا، اس کو پرو دونے کے بعد یہ ایک سینٹنس بن گیا، ایک جملہ بن گیا، ایک مضمون بن گیا۔ پرونوں سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایک لفظ لگے گا۔ تو اسی لیے تقطع اس سے تعبیر کی گئی ہے۔ فیفسمو کا جو ترجمہ، فیفسم عنی کا جو ترجمہ کیا گیا کہ اس سے مراد تقطع ہے۔ یہ تقطع سے مراد کیا ہے؟ تقطع سے مراد یعنی الفاظ، ایک ایک لفظ بلفظ، لفظ بلفظ، لفظ بلفظ، اور اس کو سمجھنے میں ذرا آدمی کو، سننے والے کو، سمجھنے والے کو مشقت ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں پر تعبیر کیے آپ علیہ السلام نے۔ بعض نے کیا فرمایا
حقیقت میں یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ اللہ کی آواز جبریل کے ذریعے سے جس وقت پہنچائی جاتی تھی تو وہ سمجھنے کے لیے بڑے ہی توجہ سے سننا پڑتا تھا، اور آپ اس بات کو شاید زیادہ تجربہ نہیں کیے ہوں گے، آپ کے سامنے کوئی فارسی بولنے والا آ گیا اور آپ فارسی پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ سے یوں کہا گیا کہ بھئی فارسی سنتے رہیے اور اس کو ترجمہ کرتے رہیے، تو آپ جب سنیں گے تو آپ کے دونوں یعنی زبان بھی، عقل بھی، کان بھی بیک وقت حرکت میں رہیں گے۔ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کو اردو میں کنورٹ کر بھی رہے ہیں اور ترجمہ کر بھی رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ پر زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ تو وہ مشقت کو یہاں پر یفصم عنی سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام وہ تسلسل کی آواز سن بھی رہے ہیں اور اس کی عربی سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ امت کے سامنے ادا بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ تینوں ذمہ داریاں، اور وہ اللہ کا کلام ہے، ذرا برابر بھی اس میں ترمیم بھی نہیں ہونی ہے۔ پھر دیگر کلاموں میں ترمیمات کی گنجائشیں ہیں، چلو آپ مفہوم بیان کر دیں، مطلوب بیان کر دیں، مقصود بیان کر دیں، لیکن جب آپ سے کہا جائے گا کہ بھئی من و عن، جیسا کہا گیا ویسے ہی آپ کو نقل کرنی ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو مفہوم وغیرہ فرمایا ورمایا کے ذریعے سے آپ اس کو کسی بھی اعتبار سے آلٹریشن نہیں کر سکتے۔ آپ کو لا محالہ ان چیزوں کو بولنے کے لیے صحیح وہ الفاظ اپنانا ہوگا جو الفاظ آپ کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ ان الفاظ کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ آپ اپنا، تو اس کو یہاں پر تعبیر۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو زیادہ پسند فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ آسان معنی ہے، اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے براہ راست اس طرح کی بات کی ہے، اور اس بات کو حضرت جبریل نے نقل فرمایا۔ اس میں جہمیہ کا تردید بھی مقصود ہے، اور وہ فرقے جو تشبہ سے اللہ کو بالاتر تسلیم کرتے ہیں، جیسے بھئی وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز انسانوں کی آواز کی طرح نہیں، وہ آواز ویسی ہی ہے جیسے ہے، لیکن وہ لوگ اس کو آواز کو کوئی اور جملہ کہہ دیتے ہیں، کوئی اور لفظ کہہ دیتے ہیں، تو ان کی بھی اصل تردید مقصود ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے انشاءاللہ جب جہمیہ پر رد والا باب آئے گا وہاں اس کے سلسلے میں تفصیلات بیان کریں گے۔ تو الغرض یہ بتانا مقصود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ ہے سلسلۃ الجرس سے مراد یہ ایک آواز جو جبریل کی ہے، اس کو وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، وہ سب سے زیادہ مجھ پر مشقت والی وحی ہوا کرتی تھی۔ تو مشقت والی وحی وہ اسی اعتبار سے کہ اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو الفاظ میں ڈھالنا ہے، اور ڈھالنے کے بعد اس کو بتانا ہے۔ اب یہ ڈھالنے والا جملہ حقیقت میں یہاں مناسب نہیں ہے، الفاظ میں ڈھالنا ہے والا جملہ یہ مناسب، بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور اس کو من و عن ادا کرنا ہے، ایسا کہیں گے آپ، ورنہ کیا ہو جائے گا، ورنہ لوح محفوظ کے الفاظ کو آپ نے اپنے سانچے میں ڈھالنا لازم ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کو من و عن آپ کو نقل کرنا ہے، کسی بھی طرح ذرا برابر بھی اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ الغرض آپ اسی کو فرماتے ہیں
وقد وعیت عنہ، جب وہاں سے میں سنتا تھا اور اس کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا تھا، جو سلسلۃ الجرس کے ذریعے سے سنتا تھا اور اسی کو محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے تکلیم کی ہے وہ تکلیم کی شکل وہ آ کر ہمہ جہتی رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر سمت سے آواز آتی تھی، اس لیے کہ متکلم اگر سمت میں محدود ہو تو وہ ایک سمت سے بولے گا۔ جیسے اگر کوئی باہر سے ہماری بات سن رہا ہو تو وہ اتنی بات تو جانتا ہوگا کہ وہ بیٹھ کر اس سمت پر بول رہے ہیں، سمت ہمارا ادھر ہے، قبلے کے مخالف سمت، بے قبلے کی طرف بیٹھ کر ہم ایسا بول رہے ہیں۔ اللہ جب بولے تو چاروں سمت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، کسی بھی سمت کسی بھی جہت کا اللہ محتاج۔ جب اللہ کسی بھی سمت اور کسی بھی جہت کا محتاج نہیں ہے تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر یہی ہوگا کہ اس سمت سے، ہر سمت سے آواز آئے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر سمت سے آواز آتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتے وقت۔ اب یہاں جو بات بتائی گئی ہے سلسلۃ الجرس، اس میں یہ بھی ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ ہر سمت سے آواز آتی تھی، ہر سمت سے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کو غور سے سننا پڑتا تھا، تو اس غور سے سننے کی وجہ سے آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، اس لیے کہ ذمہ داری بڑی ہے۔ اگر آپ کو بڑے مجمع کے سامنے مترجم بنا کر کھڑا کر دیا گیا تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، آپ کے بھئی ہر اعتبار سے آپ متوجہ ہوں گے، بڑی ذمہ داری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی الفاظ میں بھی اگر کچھ فرق آ گیا تو پھر اس کے بعد معاملہ بہت دور تک بدنامی کا چلے گا۔ اور یہاں حضور کا معاملے میں یہ تو قیامت تک کا پیغام تھا اور بہت بڑی ذمہ داری، اور اللہ نے اس کو فرما بھی دیا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور حضرت اس کو بڑے غور سے سنتے تھے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں جس طرح ایک دور سے آنے والے آواز کو سن کر کہنے کی ذمہ داری کسی کو دے دی جائے تو وہ کان لگا کر مکمل طور پر اس آواز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی وہ آواز لیا کرتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ وہ آواز غیر معنی ہوا کرتی تھی، جس طرح پرندوں کی آواز۔ وہ پرندوں کی جو آواز ہوتی تھی، وہ پرندوں کی آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ علمناہ منطق الطیر، ارے بھئی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ منطق الطیر۔ منطق الطیر سے مراد پرندوں کی آواز، پرندوں کی۔ سلیمان علیہ السلام باقاعدہ پرندوں سے گفتگو کرتے تھے، پرندوں کا درد دکھ سنتے تھے، اور پرندوں کی ہدایت دیا کرتے تھے، پرندوں کے سلسلے میں فکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کو بیان کیا کہ فرمایا قال یا ایھا الناس
علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نصیب فرمایا ہے نا بھائی. تو وہ طیر کی آواز سن کر آپ علیہ السلام آپ کیا کرتے تھے؟ سمجھتے تھے اور اس کو جواب دے مشورہ ہوتا تھا. بھائی تمام پرندے آ گئے، سلیمان علیہ السلام سے مشورہ ہو رہا ہے. کوا کوے کی زبان میں بول رہا ہے، لیکن کوے کی زبان چڑیا نہیں سمجھ رہا، چڑیا کی زبان طوطا نہیں سمجھ رہا، لیکن سلیمان علیہ السلام سب کی زبان پرندوں کا مشورہ ہو رہا ہے، چرندوں کا مشورہ ہو رہا ہے، درندوں کا مشورہ ہو رہا ہے. کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس. اللہ تعالیٰ نے وہ جب مسخر کیا آسمان و زمین کے مخلوقات کو تو لامحالہ وہ تمام چیزیں اللہ نے عنایت بھی فرمائی. تو اسی طرح یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل کی زبان آپ جانتے. اب دیکھیے اس کی ایک دلیل جو روایت آج آپ نے پڑھی، اگر عربی میں حضرت جبریل کہے ہوتے تو اسی سے قیاس کرتے ہیں، تو اقرا کہنے پر اقرا کہہ دینا چاہیے تھا، اقرا کہنے پر اقرا کہہ جائے. لیکن وہ اقرا پر حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا آپ کیا پڑھا رہے ہیں، وہ تو میں پڑھ نہیں سکتا. پھر منشأ الہیہ کو منتقل کیا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر کہا اقرا اب پڑھیے. تو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اب بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں آپ. پھر آپ کو دوبارہ اقرا، پھر آپ وہی بات سہبارہ اقرا، تو آپ سمجھ گئے اوہو اقرا بول رہا ہے. منتقل ہو گئی، پورا سسٹم کیا ہو گیا؟ منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. ٹرانسفر ہونے کے لیے 3 مرتبہ بھینچا گیا، جیسے روایت آج آپ نے پڑھی. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، غطنی کہہ رہے ہیں، ترجمہ اثرانی، مجھے نچوڑ دیا. اتنا ڈال بھینچا ہے کہ پسلیاں یوں چلی گئیں، یوں جا کر یوں آئیں. پسلیاں کیا ہوئی؟ یوں جا کر اسی طرح تحیات میں بیٹھو. نیند کا جو ٹیک ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ یوں. بھائی جتنا توجہ سے سنو گے، ہم توجہ سنائیں گے، ایوں بولتے رہتے کیا سنائیں، کسے سنائیں؟ مقتدیوں کا اثر امام پر پڑتا ہے، طلبہ کا اثر استاد پر پڑتا ہے. طلبہ پورے استاد کیا کریں گے؟ وہ بھی تو چیز سوچنے کی ہے. طلبہ جا کر مسجد میں سو گئے،